جناب غلام محمد صاحب کراچی، السلام علیکم۔ آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ۔ آپ کے 2 سوال موصول ہوئے، جواب حاضر۔ آپ نے ایک تو یہ سوال کیا کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کے 8 مصاری بیان فرمائے، اور وہ کچھ یوں ہیں: للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، اور چوتھا بیان کیے گا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ 8 شقیں بنتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک تو اس میں زکوٰۃ کا مستحق ہے محتاج اور فقیر، اور ایک ہے مسکین۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ فقیر وہ شرعی فقیر ہے جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت نہ ہو، لیکن رہنے کا مکان ہو، پہننے کے کپڑے ہوں، اور اس کے پاس اگر نقد مال نہیں تو وہ فقیر ہے اور وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، اس لیے للفقراء میں وہ آ جائے۔ والمساکین کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا آدمی جسے سوال کرنا جائز ہو، یعنی اس کے پاس نہ رہنے کا مکان، نہ پہننے کے کپڑے، نہ خرچ کے لیے کوئی پیسہ، ایسا شخص جو بھوکوں مر رہا ہو، کھانے پینے کی پیسے نہیں، تو یہ مسکین کہلائے گا۔ اور ایسا شخص جو ہے وہ زکوٰۃ منہ سے بھی مانگ سکتا ہے، اس کو سوال کرنا بھی جو ہے وہ جائز ہے۔ والعاملین علیہا، اس سے مراد یہ ہے کہ زکوٰۃ کا جو صیغہ ہے، جس کو ہم کہہ دیں کہ زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ، یہ جو زکوٰۃ کا شعبہ اور صیغہ ہے، یہ اصل میں سسٹم جو ہے یہ اجتماعی ہے، انفرادی نہیں۔ جیسے امیر المومنین ہوں، بادشاہ اسلام، تو وہ زکوٰۃ کا ایک صیغہ قائم کرے، یعنی زکوٰۃ کا ڈپارٹمنٹ، اس میں جتنے لوگ عامل مقرر کیے جائیں زکوٰۃ کو لینے والے، کہ وہ مالداروں کے پاس سے جائیں اور زکوٰۃ وصول کر کے بیت المال میں جمع کریں، تو ان کو عامل کہتے ہیں، اس کی جمع عاملین۔ تو ان کا خرچ بھی زکوٰۃ ہی سے دیا جائے گا، یعنی ان کو تنخواہ یا کوئی حصہ ان کا مقرر کر دیا جائے کہ اتنا اگر وصول کر کے لائیں تو اتنا ان کو دیا جائے گا۔ سمجھ گئے آپ؟ تو یہ ہو گئے عاملین۔ 5واں ہے والمؤلفۃ قلوبہم۔ ہوتا یہ تھا کہ حضور کے زمانے میں جو لوگ مسلمان ہوتے تو ان کی تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ سے مدد دی جاتی تھی۔ سمجھ گیا؟ اچھا، جیسے کسی نے اسلام قبول کیا، بظاہر وہ کھاتا پیتا، لیکن بیت المال میں سے زکوٰۃ کے رقم سے ان کے تالیف قلب کے لیے ان کو کچھ امداد دی جاتی تاکہ وہ اسلام پر قائم رہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب اس کی ضرورت نہیں رہی تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس مسئلے پر اجماع کیا کہ اب تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، لہذا چونکہ وہ وجہ نہیں پائی جا رہی، اس لیے چوتھی قسم کو ایک طرح سے معطل یا منسوخ مانا جائے کہ اب تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ سے مدد نہیں دی جائے۔ اب آئیے 5واں فی الرقاب۔ اس زمانے میں جو غلام اور لونڈیاں ہوتی، مثلا ان کا آقا یہ کہتا کہ تم ہمیں 3000 روپے دے کر چھٹکارا حاصل کر لو، تو یہ جو غلام یا باندی ہیں یہ کسی صاحب مال سے رابطہ کریں اور یہ کہیں کہ بھئی ہماری گردن چھڑانے کے لیے اگر تم اتنے 1000 روپیہ ہمارے مالک کو دے دو تو ہم آزاد ہو جائیں گے۔ وہ اگر پیسے ان کو دے کر ان کی گردنیں چھڑائی جائیں تو یہ بھی زکوٰۃ کی مد میں آتا ہے، اور اس کو قرآن مجید نے فی الرقاب کہا۔ آپ جانتے ہیں کہ چونکہ اس زمانے میں لونڈی اور غلام کا سسٹم نہیں رہا، لہذا یہ شق بھی جو ہے وہ معطل، اس کے معطل ہونے کی وجہ یہ ہے جو میں نے بیان۔ اب آئیے والغارمین۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کھاتا پیتا ہے لیکن وہ مقروض ہے، تو اب کیا کریں گے؟ اس کا قرض اتارنے کے لیے بھی ہم زکوٰۃ میں سے اس کو دیں گے، کیونکہ وہ اگر اپنے مال سے زکوٰۃ نکالے تو ایک اس کے پاس مال نہیں ہے تو اس سے قرض کیسے اتارے گا؟ تو قرض اتارنے کے لیے بھی اس کو زکوٰۃ دے کر کسی غریب آدمی کا قرض بھی اتارا جا سکتا ہے۔ چوتھی شق جو ہے وہ فی سبیل اللہ، یعنی اگر کہیں شرعی جہاد ہو رہا ہو تو جہاد کے معاملے میں مجاہدین کی مدد، جیسے گھوڑے یا سامان حرب، بندوق، جو آج کل کے مروجہ ہتھیار ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم میں سے دے کر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ان کی اعانت کی جا سکتی۔ اور اس کے بعد آخری شق 8ویں ہے وابن السبیل۔ وابن السبیل سے مراد ہے کہ ایک آدمی لاہور میں رہتا ہے، وہ صاحب حیثیت تو ہے لیکن کراچی جب آیا تو یوں سمجھ لیجیے کہ اس کا مال تباہ ہو گیا، چوری ہو گئی، ڈاکہ پڑ گیا،
اب وہ لاہور میں تو سیٹ ہے لیکن یہاں وقتی طور پر ضرورت مند ہے تو ایسے مسافر کو بھی زکات میں سے مدد دی جائے گی. یہ مدات ہیں زکات کی جن کا ہم نے تذکرہ کیا.